نماز ظہر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 7 بار پڑھنا 10 کروڑ حاجات ایک دن میں ہی پوری ہوں گی۔ نہیں یقین تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد کا تیز ترین وظیفہ، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں اثر دکھنا شروع ہو جائے گا۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، دولت، عزت، پیسہ، شہرت، رتبہ، جو چاہیے ہو سب کچھ ملے گا۔ دوستوں، آپ لوگ چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا جہاں کی اگر دولت آپ کو بھی چاہیے، آپ اگر پوری جہاں کی دولت بھی مانگ لو تو آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ دوستوں، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ کلمہ طیبہ کا نہایت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کے رزق کی دولت کی تمام پریشانی حل ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کو پڑھنے کے کتنے زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کلمہ شہادت اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کلمہ اسلام کی کنجی ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ میں 2 باتوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاشم راوی نے کہا، دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ شیبہ راوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور اس کے دل میں جو کہ دانے کے وزن کے برابر بھلائی ہو اس کو بھی دوزخ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو، اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو، اور شبہ نہ روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بھی بھلائی ہو۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کے اپنے اور اپنے والدین، عزیز و اقربا کے لیے ذخیرہ اخراج بنا لے تو مغفرت کی امید ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا بے شمار اجر و ثواب اور احسانات کا موجب ہے۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اسی پل اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو توڑ دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، ان کے لیے ضرور دعا مانگنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں دیکھی جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اس نے کبھی یہ
یہ شکایت کی ہو کہ مجھے پیسے نہیں ملے، میرے حالات نہیں بدلے، میری مالی پریشانی دور نہیں ہوئی، جس کسی کو بھی بتایا ان کی زندگیوں میں دولت کا طوفان آ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، شام تک حالات اتنے بدلیں گے، اتنے بدلے ہوئے نظر آئیں گے کہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ جو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ ہم پھیلاتے رہتے تھے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں میں ہم پیسے بانٹ رہے ہیں۔ اتنی دولت اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے کہ آج جھولیاں اٹھا کر وہ مجھے ایسے دعائیں دیتے ہیں، اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ آج پہلی مرتبہ کسی ویڈیو میں بتلانے لگی ہوں۔ یوں تو بے شمار وظائف کی ویڈیوز بنائی ہیں ہم نے، تمام ایسے وظائف جو پہلے سے آزمودہ ہیں، مطلب جن سے پہلے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے، اور آج کے دن کا وظیفہ جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے لگے ہیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے اکثر رابطے میں رہتی ہوں میں، مجھے میسجز کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسے دکھی پریشان بہن بھائی آتے رہتے ہیں جن کی ایسی پریشانیاں ہیں۔ کوئی قرضوں میں بیچارہ پوری طرح ڈوب چکا ہے، تو کسی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کی روٹی ہی میسر نہیں، بچے بھوک سے گھروں میں بلک رہے ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، اتنی پریشانیوں میں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ایسی میری دکھیاری بہنیں جو واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں حالات نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ مہنگائی کے دور میں اپنے اخراجات، اپنے خرچے، بچوں کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں۔ اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ایک کا قرضہ کسی سے مانگ کر اتارتے ہیں تو پھر دوسرے کا چڑھ جاتا ہے، دوسرے سے لے کر اتارتے ہیں پھر تیسرے کا قرضہ لینا پڑتا ہے، تو اس طرح ہماری زندگی قرضوں میں ڈوب چکی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کو میں نے ظہر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ بتایا، ایک دن کے عمل سے لوگوں نے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان ایسا دیکھا ہے کہ ایک دن میں اپنے تمام قرضے ادا کیے ہیں، اپنے گھر کے معاملات بہتر سے بہتر کیے ہیں۔ لوگوں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے میسج کیا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ہر روز یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ اگر پڑھ لو نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پھر آپ لوگ یہ وظیفہ ہر روز پڑھو گے۔ محترم ناظرین، آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے، اس وظیفے کو بالکل ہلکے میں مت لینا۔ یہ وظیفہ آپ نے آج کے دن ضرور ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے ضرور دعا کرنا۔ دوستوں، اگر آپ تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہو، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہوں، فاقے ہیں گھروں میں، آپ لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مریض اگر آپ لوگ بن چکے ہو کیونکہ حالات نے ایسا مجبور کیا ہوا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا، آپ کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے پیسہ نہ ہونے کی، وہی حل ہو جائے گی نہ میرے بھائیوں میری بہنوں۔ تو آپ لوگ پیسہ آنے کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، پیسہ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ جب اس عمل کو شروع کریں تو درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہو آپ نے اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح پر پڑھ لیں، تسبیح موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنے کا بتاؤں گی، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو شاید ہی اپنی زندگی میں پہلے بھی کیا ہو، لیکن آج کے دن کا خاص عمل ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، پھر تیسری بار پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار ہو گیا، 3 بار آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا، پھر آپ نے اس کے بعد اب پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ پہلے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے،
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया है, मैंने शायद कम या ज्यादा मर्तबा पढ़ा हो, लेकिन आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 मर्तबा अच्छी तरह गिनती करके पढ़ना है, ना ही एक कम हो ना ही एक ज्यादा हो। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों नाज़रीन जो आपको वजीफा पढ़ना है वो कलमे तैयबा का वजीफा पढ़ना है। आपने कलमे तैयबा आपने अपने हाथों की उंगलियों पर गिनकर 7 मर्तबा इस कलमे को पढ़ लेना है। आपने 7 मर्तबा पहला कलमा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने दूसरे नंबर पर ये कलमा तैयबा का वजीफा पढ़ लेना है। जब आप लोग दूसरे नंबर पर ये कलमा तैयबा का वजीफा पढ़ लें तो फिर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, तीसरा और आखिरी वजीफा जो आपको पढ़ना है आज के अमल में, आपने फिर या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम का वजीफा आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर गिनकर 21 बार पढ़ना है। फिर जैसे ही आप लोग तीसरा वजीफा ये मुकम्मल कर लें या जुल जलाली वल इकराम का, फिर आपने आखिर में आप तमाम बहनों को, भाइयों को, दोस्तों, बुजुर्गों को दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक से हाथ उठाकर आप लोगों ने दुआ मांगनी है और दुआ मांगने से पहले आप वही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपने वजीफा शुरू करते वक्त में पढ़ा था और जितनी तादाद में पढ़ा था। फिर आपने अल्लाह पाक से दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं, अपनी परेशानियों के लिए आपने दुआ मांगनी है। जो भी आपके मसले मसाइल हो, जो भी आपकी परेशानियां हो, आपने उन सब के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। ये वजीफा बहुत ही मुजर्रिब और आजमुदा वजीफा मैंने आप लोगों को बताया है। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आपकी तमाम तर मुश्किलात हल हो जाएंगी। खास करके आप लोगों के पैसों वाले मसले तो बिल्कुल ही हल हो जाएंगे। आपके कर्जे हैं वो उतर जाएंगे। आपके जो कर्ज जिनसे आपने कर्ज लिया हुआ है वो फोन करके खुद आपको कर्ज माफ कर देंगे, या तो अल्लाह पाक अपने गैबी खजाने से इतनी दौलत आपको अता फरमाएगा कि आप एक दिन के अंदर ही उनके कर्जों को उतार देंगे। तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।